बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों या फिर बिलखुसूस अगर बात की जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हलकों में ठन चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस सारे के सारे मामले में अब गेट नंबर 4 वाले भी बेबस हो चुके हैं और इस बेबसी में वो बगावत पर उतर आए हैं। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए और डीप स्टेट के लिए कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज मामलात इस नहज पर पहुंचे हैं, जबकि दूसरी जानिब ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक तजुर्बा किया गया जिसकी कीमत बिलाखिर पाकिस्तानी कौम ने चुकानी है, इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करने का। इस सब में अमरीका और सऊदिया और दीगर तमाम तर ममालिक जो हैं वो किस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत के साथ इस वक्त हाथ हो चुका है, इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि करना क्या है और क्या नहीं करना। इस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर इनसाइड न्यूज़ भी है कि लंदन से एक 2 नंबरी चल पड़ी है। अब मुल्क का और मुल्की मईशत का अल्लाह हाफिज है एक बहुत बड़ा एनआरओ, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा इकदाम जो कि आने वाले दिनों में मजीद राहें खोलेगा पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े एनआरओ के लिए और पाकिस्तान की मईशत के नाम पर पाकिस्तान की मुआशी बदहाली को बहाना बनाकर बैक एंड पर और बैक डोर क्या मामलात चल रहे हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा दावा आया है फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि सऊदिया ने हुकूमत को पैसे इनकी अवाम में मकबूलियत देख कर नहीं दिए, क्योंकि उनकी खुफिया एजेंसीज ने अपने हुक्मरानों को रिपोर्ट्स दी हैं कि ये पाकिस्तान की अवाम में कितने मकबूल हैं। यहाँ की मकबूलियत तो छोड़िए, सऊदी अरब ने इनके साथ मस्जिद नबवी में होने वाला सलूक भी देखा। फवाद चौधरी ने यह बात बड़ी वाज़े तौर पर कही है और इससे पहले इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि चाइना और टर्की शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियली इनवाइट कर चुके हैं, वो किसी ओहदे पर नहीं है। तो मामलात और कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं। दोस्त ममालिक जो होते हैं उनका मेन कंसर्न किसी हुकूमत से दोस्ती बढ़ाना नहीं होता, वो अवाम के जज्बात, अवाम की नब्ज को भी देख रहे होते हैं। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी कहा, अपनी जुबान से ये बात कही कि इनकी एम्बेसीज के मीडिया सेल रिपोर्ट देते हैं, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है या वो मुल्क जिस मुल्क की एम्बेसी है वो मुल्क इस वक्त पाकिस्तान की अवाम में कितना मकबूल है या कितना गैर मकबूल है, राय आमा क्या है, अवामी राय क्या है। तो इन तमाम तर चीज़ों में ये एक बहुत बड़ा दावा है कि कोई भी इस इंपोर्टेड हुकूमत की मदद करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम में दोस्त ममालिक की मकबूलियत न चली जाए। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो भी कोई ज्यादा हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहा, उसने भी ऑब्वियसली रिजीम चेंज करके अब प्रेशराइज करना है। अमेरिका रिजीम चेंज करने के बाद इन्हें अगर खुला छोड़ दे तो फिर तो मकसद उसका पूरा नहीं होगा, वो एक दफा गर्दन दबोचेगा और फिर वो आपको रिलीफ देगा, लेकिन उस रिलीफ के बदले आपसे वो ऐसे काम करवाएगा कि आप अंदाजा नहीं कर सकते बैकडोर क्या मामलात चल रहे हैं। इस सारे मामले में फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को इतना दीवार से मत लगाएं कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमें मुसल्ला विंग बनाना होगा एहतजाज से पहले। ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कर दी है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह बताया गया था कि इमरान खान को निकालेंगे तो लुडियां डालेगी अवाम, और अमेरिका के अपने थिंक टैंक्स जो हैं वो अब इस एनालिसिस पर पहुंचे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज करवाकर ब्लंडर कर दिया है। अमेरिका की भी मिसकैलकुलेशन मानी गई है और इमरान खान सब के अंदाजे गलत साबित कर चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है इसको हम इस तरह से देख सकते हैं
کہ امپورٹڈ حکومت آ تو گئی لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اب ظاہری بات ہے کہ جو بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، خیر خواہ ممالک ہیں، وہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ روابط یا زیادہ دوستیاں یا زیادہ پیار کی پینگیں نہیں ڈالنا چاہتے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام ایک بڑی الارمنگ سی سچویشن بن چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر وہ لوگ جو پاکستان کے اداروں، پاکستان کے مقتدر حلقوں، پاکستان کی افواج کا دفاع کرتے تھے، آج وہ ان کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں، اور میجورٹی جو لوگ ٹرینڈز چلایا کرتے تھے، اپنے اکاؤنٹ سسپینڈ کروایا کرتے تھے، گراس روٹ لیول کی میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ بھی آج اپنے اداروں کے بالکل مد مقابل کھڑے ہیں۔ اور دفاع کرنے والے کون ہیں؟ جو اندر سے ان اداروں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، جو ان اداروں سے لائل نہیں ہیں۔ اگر نجم سیٹھی، احمد میر جیسے لوگ اور مریم نواز شریف صاحبہ جیسی خواتین سیاستدان پاکستان کے اداروں کا دفاع کر رہی ہیں تو ایسے دفاع کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے اداروں کو، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ صبر جو ہے نا اس کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ گیٹ نمبر 4 والے سارے دیکھیں، جن کے آنے جانے، جن کے رابطے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے، چاہے وہ شیخ رشید ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے وہ پرویز خٹک ہوں، فواد چودھری ہوں، یہ سارے کے سارے ناظرین کرام، پرویز الہی بھی آپ ساتھ کہہ لیں، وہ بھی ٹیکنیکلی تو رجیم چینج آپریشن کا حصہ نہیں بنے، ان کے اپنے خاندان میں دراڑ پڑ گئی ہے، اور چیزیں اتنی ڈسٹربنگ ہو چکی ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی مقتدر حلقوں کے خلاف نہ بولنے والے، جنہوں نے آج تک مقتدر حلقوں کے حق میں بات کی، وہ بھی اب بول رہے ہیں، بیکاز وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے صرف اور صرف ملک کا، مقتدر حلقوں کا نقصان ہے اور چوروں کا فائدہ ہے۔ مقتدر حلقوں کی محبت بھی ہے جو انہیں یہ بولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور اب شیخ رشید صاحب نے اس سارے کے سارے معاملے میں بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چور اور چوکیدار مل جائیں تو بس عوام مدد کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا طنز ہے، اور یہ ڈائریکٹلی چوکیدار کون ہوتا ہے؟ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں جن کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کو کبھی سزا نہیں ہو سکتی، سزائیں صرف غریب عوام کے لیے ہیں۔ ترمیم کر کے نیب کے دانت نکال دیے گئے ہیں، اس ترمیم کے بعد نیب کے ادارے کو ہی بند کر دینا چاہیے۔ جب چور اور چوکیدار مل جاتے ہیں تو بے بس عوام ان سے نجات کے لیے آسمان کی طرف مدد کے لیے دیکھتی ہے۔ اور اس سارے کے سارے معاملے میں اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں تو سوالات ضرور کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ بغاوت، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں، اور اسد عمر، شاہ محمود، پرویز خٹک، پرویز الہی، شیخ رشید، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ مفاہمت والے لوگ تھے، لیکن اسد عمر صاحب بھی اب کھل کر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ایون آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے رسپونڈ کیا کہ سیاسی معاملات کے اندر دخل اندازی نہ کریں، ابھی بھی بہت کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی چیزیں ہاتھ سے نہیں گئیں، ابھی بھی حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی عوام اور اداروں کے درمیان جو دوریاں بڑھ رہی ہیں انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، قریب لایا جا سکتا ہے، بہت کچھ ابھی بھی ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے لیے عوام کی جو امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کرنی ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام، اطلاعات اب یہ آ رہی ہیں، انسائیڈ نیوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کہ مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے سخت مایوس ہونے کے بعد، کیونکہ ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں نا، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، غریب کا بیڑا غرق ہو جائے، غریب پس جائے، غریب کی زندگی عذاب بنا دی جائے، کیا ہوا؟ تجربے سلامت ہونے چاہیے، حضور کا شوق سلامت ہے، شہر اور بہت، تو پھر بھائی شہر تو بہت ہیں جلنے کے لیے، تو مزید تجربے بھی اب کرنے ہیں۔ اور مفتاح اسماعیل سے بھی مایوسی ہو چکی ہے تو اب ایک ماہر معاشی امور کو پاکستان مدعو کیا جا رہا ہے۔ اعتماد سازی، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اسے ختم کرنے کا عمل اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور جون میں یا جولائی کے اوائل کے اندر آمد متوقع ہو سکتی ہے۔ اس سب میں اطلاعات ہمیں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں اتارنے کی تیاری لندن میں بیٹھی ایک شخصیت، جو کہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھال چکے ہیں اور لفظوں کے ہیر پھیر، ڈیجٹس کے ہیر پھیر کے ماہر ہیں، نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، جو مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو ڈائریکٹ واپس لایا جا رہا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا ٹاسک دیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملات اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل سے چیزیں نہیں سنبھل رہی۔ پاکستان بسکٹ یا کوکومو بنانے والی فیکٹری نہیں ہے جسے بڑے اچھے طریقے سے چلا لیں اور پھر بھی ساری قوم پر ٹیکس لگا دیے، اور وہ جو ایک فلیور
ان کے اپنے بسکٹ میں ڈلتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی ختم کر دی. یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں ملک کی فکر نہیں ہے, جو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم اپنا فائدہ کہاں سے کر لیں, تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. تو پھر ظاہری بات ہے اسحاق ڈار صاحب کی ریپوٹیشن بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں, اور یہ 2 نمبریاں جو معیشت کے ساتھ کرتے رہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں واپس لایا جاتا ہے اور ایک اور تجربے کے لیے عوام کو اس تجربہ گاہ میں جھونک دیا جاتا ہے, تو ملک کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے, تا قیامت رکھے. ہمارے ملک اور ہمارے ملک کی عوام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.